بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آج ہم بات کریں گے عورتوں کا پیروں، فقیروں اور عاملین کے پاس جانے کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی عورت کو اولاد کی محرومی، شادی میں رکاوٹ، گھریلو جھگڑے یا مستقبل کا خوف لاحق ہو جاتا ہے تو اکثر اوقات وہ اللہ کی طرف پلٹنے کی بجائے کسی فقیر، پیر یا عامل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ راستے شریعت کے ہیں یا جہالت اور فریب کے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، لا یعلم، میں نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، الغیبہ، یہ غیب کا علم ہے، الا اللہ، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیر، کوئی ولی اور کوئی عامل نہ تو مستقبل کا حال بتا سکتا ہے، نہ قسمت کا، اور نہ پوشیدہ باتیں جان سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اس آیت میں کسی پیر، کسی وسیلے یا کسی خاص شخصیت کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین خود اپنے بندے کو بلا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں، من اتا کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور اس کی بات پر یقین کر لیا، فقد کفر، تو اس نے انکار کیا، بما انزل علی محمد، اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے، کسی پیر یا فقیر کے ذریعے سے نہیں۔ عورتوں کا غیر مرد کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یخلون رجلا بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ لہٰذا جو پیر یا عامل عورت کو اکیلا بٹھائے وہ شریعت کی کلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تعویذ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یعنی اگر دل کا بھروسہ تعویذ پر ہو تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ اسلام عورت کو ایک محفوظ راستہ دیتا ہے، اور وہ محفوظ راستہ براہ راست اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ اسی طرح قرآن کی وہ آیات جو مسنون دعاؤں کے طور پر احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، اور اسی طرح نماز، صبر اور صدقہ، دینی علم اور نیک صحبت، اور اللہ پر مکمل توکل، اور یہی راستہ عزت کا بھی ہے، حفاظت کا بھی ہے، اور ایمان کا بھی ہے۔ میری اپنے مسلمان بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ یاد رکھیے شفا اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور مشکلات کا حل بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ کو کسی کے در پر ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عورت اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لیتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی طور پر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو
صحیح ایمان اور صحیح یقین والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔